بفاتحۃ الکتاب، جس نے فاتحۃ الکتاب کو سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا، یعنی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس کی کوئی نماز نہیں، یعنی حکم دے رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھو، اگر نہیں پڑھو گے تو کوئی نماز نہیں۔ کوئی بھی اکیلے ہو تب بھی پڑھنا ہے، جماعت کے ساتھ ہو تب بھی پڑھنا ہے، امام کے پیچھے ہو تب بھی پڑھنا ہے، سنت پڑھو تب بھی پڑھنا ہے، فرض پڑھو تب بھی پڑھنا ہے، یہاں تک کہ نماز جنازہ میں بھی پڑھنا ہے۔ لا صلاۃ کہہ کر یہ بتا دیا کہ کوئی بھی نماز نہیں جب تک کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے، پڑھنا پڑے گی۔ اور سوچو تو صحیح، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ امام کی قرأت مقتدی کی قرأت، امام نے پڑھ تو لی، یار عقل کہاں چلی جاتی ہے؟ امام نے پڑھ لی تو مقتدی نے پڑھ لی، ابے امام نے تو نماز بھی پڑھ لی تو بھی مت پڑھ، کیوں پڑھ رہا ہے؟ امام نے تو سبحان ربی العظیم بھی پڑھ لی، سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھ لیا، پھر تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ اگر امام سبحانک اللہم و بحمدک پڑھ رہا ہے اور تو امام کے پیچھے سبحانک اللہم و بحمدک پڑھ رہا ہے، امام سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہے تو بھی سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہے، امام ربنا لک الحمد کہتا ہے تو بھی ربنا لک الحمد کہہ رہا ہے، امام سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہے تو بھی سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہے، امام التحیات پڑھ رہا ہے تو بھی التحیات پڑھ رہا ہے، امام درود شریف پڑھ رہا ہے تو بھی درود شریف پڑھ رہا ہے، امام اللہم انی ظلمت نفسی پڑھ رہا ہے تو بھی اللہم انی ظلمت نفسی پڑھ رہا ہے۔ جب ساری چیزیں امام کے پیچھے تو پڑھ ہی رہا ہے تو سورہ فاتحہ سے تیرے باپ دادا کی کون سی دشمنی چلی آ رہی ہے جو نہیں پڑھ رہا ہے؟ پھر اس سے بیر کیوں؟ پھر اس سے دشمنی کیوں؟ یہ حکم ہے نبی کا، جو کہا وہ لے لو۔ میں نے کہا تھا نا کہ اس کی تین شکلیں ہو سکتی ہیں، یا تو کہا ہوگا، یا کر کے دکھایا ہوگا وہ بھی سنت، یا پھر نہ کہا نہ کر کے دکھایا لیکن کسی کو کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کو منع نہیں کیا تو وہ بھی جائز، وہ بھی ٹھیک، وہ بھی سنت۔ دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھ دیں، یہ ہے قول نبی کا حکم۔ پہلی حدیث میں حکم کیا ہے؟ امام ولا الضالین زور سے کہے تو تم بھی کہو، زور سے کہو آمین، اور ایسا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دوسری ہم نے نبی اکرم کی قولی حدیث سنائی، کیا ہے وہ قول؟ سورہ فاتحہ پڑھو، کیونکہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں۔ آئیے ایک عمل دیکھ لیتے ہیں۔ عمل کیا ہے؟ سنیے، وعن طلحة بن عبد الله بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ عنہما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب قال لتعلموا انها سنة، رواہ البخاری فی کتاب الجنائز۔ یہ حدیث بھی بخاری شریف کتاب الجنائز کی ہے۔ ترجمے پر غور کرو۔ حضرت طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف فرماتے ہیں، حضرت طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف فرماتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ایک جنازہ، ایک میت ہو گئی، اس میت میں مجھے شرکت کرنے کا موقع ملا۔ میں نے عبداللہ ابن عباس کو جنازے کی نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا، میں نے عبداللہ ابن عباس کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی۔ سنیے، میں نے عبداللہ ابن عباس کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی۔ طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف کہتے ہیں صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ عنہما، ہم نے جنازے کی نماز پڑھی کس کے پیچھے؟ ابن عباس، عبداللہ ابن عباس کے پیچھے۔ تو عبداللہ ابن عباس نے جنازے کی نماز میں کیا پڑھا؟ فقرأ بفاتحۃ الکتاب، جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ کو پڑھا۔ بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس نے جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھا۔ اچھا، ان کو کیسے معلوم طلحہ ابن عبداللہ کو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے زور سے پڑھا ہے۔ جنازے کی نماز دو طریقے سے پڑھی جاتی ہے، سن لیجئے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے اللہ اکبر، اس کے بعد میں آپ جو ہے آہستہ پڑھ لیں۔ جنازے کی نماز میں ثنا نہیں ہے، ایک بات یاد رکھیے گا،
جنازے کی نماز میں ثنا نہیں پڑھی جائے گی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، یہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ سورہ فاتحہ، اس کے بعد ایک سورت اور کوئی بھی آپ اس کو پڑھیں گے۔ اس کی دو شکلیں، یا تو آپ آہستہ پڑھیں یا زور سے پڑھیں، دونوں جائز ہیں، دونوں جائز ہے۔ لیکن یہاں جو شکل بتائی ہے طلحہ ابن عبداللہ نے، وہ کیا بتائی ہے کہ میں نے ان کے پیچھے پڑھی تو عبداللہ ابن عباس نے سورہ فاتحہ کو پڑھا، تو ان کو کیسے معلوم کہ سورہ فاتحہ پڑھا؟ ان کو تبھی معلوم ہوا ہے جب انہوں نے زور سے پڑھا ہوگا، جب زور سے پڑھا تو ان کو معلوم۔ صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ عنہما علی جنازۃ فقرأ بفاتحۃ الکتاب، تو انہوں نے سورہ فاتحہ کو زور سے پڑھا۔ جب نماز پڑھا کر فارغ ہوئے، جنازہ پڑھا کر فارغ ہوئے، تو سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ مطلب ان کے علاقے میں آہستہ پڑھی جاتی تھی، اس گاؤں میں آہستہ پڑھنے کا رواج تھا۔ اللہ اکبر، آہستہ پڑھ لیا، ساری دعائیں آہستہ پڑھنے کا رواج تھا۔ لیکن عبداللہ ابن عباس نے آج جو پڑھائی اس گاؤں میں، تو انہوں نے زور سے پڑھا دی، تو ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس سمجھ گئے شاید ان کو یہ کوئی نئی چیز نظر آ رہی ہے، ان کے گاؤں میں ایسا نہیں ہوا۔ تو کیا فرمایا؟ قال، میں نے جان بوجھ کر زور سے سورہ فاتحہ کو پڑھا ہے، لتعلموا، تاکہ تم کو معلوم ہو جائے، لتعلموا، تاکہ تم جان جاؤ، لتعلموا، تاکہ تمہیں علم ہو جائے، انہا سنتن، اس زور سے پڑھنا بھی سنت ہے۔ یعنی ان دعاؤں کو زور سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے۔ سنت کا مطلب کیا ہے؟ نبی سے ثابت ہے، عمل نبی نے ایسا بھی کیا ہے، یہ سنت ہے۔ نبی نے جو کیا، چاہے وہ قولی شکل میں، فعلی شکل میں، تقریری شکل میں، وہ سنت ہے۔ سنت کا معنی کیا؟ طریقہ، نبی کا طریقہ۔ سنت کہتے ہی طریقے کو ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ النکاح من سنتی الگ ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی یہ دوسری حدیث کا ایک ٹکڑا ہے۔ سنیے، النکاح من سنتی، حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ دیکھیے طریقہ، طریقہ۔ اچھا، جتنا دیں اور جو دیں، یہ بات یہاں سے نکلی تھی، جو دیں وہ لے لو اور جتنا دیں۔ آئیے، جتنا دیں کا مطلب سنیے، 3 صحابی، غور سے سننا، آج میری تقریر ذرا دوسرے اسٹائل کی ہو رہی ہے، کل دوسرے اس میں سنیے گا۔ آج تھوڑی سی علمی باتیں ہو جانی چاہیے، جو چیزیں نہیں معلوم ہے اس کی جانکاری ہونا بھی ضروری ہے۔ سنیے، 3 صحابیوں کی ایک جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں سے ملاقات